یہ واقعہ ایک پرامن گاؤں نورپور کا ہے۔ یہاں کے لوگ سادہ دل، مہمان نواز اور ایک دوسرے کے غم و گسار تھے۔ اس گاؤں میں نہ کوئی بڑا بازار تھا، نہ کوئی عمارت، لیکن ہر طرف ہریالی، کھیت اور محبت کی فضا چھائی رہتی تھی۔ اس گاؤں میں سب سے زیادہ قابل عزت شخص بابا عبداللہ تھے، جنہیں سب بابا جی کہتے تھے۔ سفید داڑھی، نورانی چہرہ، ہاتھ میں تسبیح اور ہر وقت اللہ اللہ کی صدا۔ بابا جی نہ صرف مسجد کے امام تھے، بلکہ لوگوں کے مسائل بھی سنتے اور قرآن و سنت کی روشنی میں ان کا حل بھی بتایا کرتے تھے۔ بابا جی کی عمر تقریباً 70 سال تھی۔ ان کے بچے شہروں میں تھے، لیکن بابا جی نے گاؤں کو ہی اپنا آخری ٹھکانہ بنایا ہوا تھا۔ وہ ہر صبح فجر سے پہلے اٹھتے، وضو کرتے، نفل پڑھتے اور اذان دیتے۔ پھر فجر کے بعد گاؤں کے بچوں کو قرآن پڑھاتے اور بزرگوں کو اسلامی قصے بھی سنایا کرتے تھے۔ بابا جی کی ایک خاص بات یہ تھی کہ وہ کبھی کسی پر غصہ نہیں کرتے تھے، بلکہ حکمت سے ہر مسئلہ حل کر دیا کرتے تھے۔ ان کے پاس روز کوئی نہ کوئی شخص اپنی الجھن لے کر آتا اور بابا جی صبر و سکون سے سنتے، دعائیں دیتے اور راہ دکھاتے۔ ایک دن گاؤں کا ایک نوجوان نعیم بابا جی کے پاس آیا، آنکھوں میں آنسو، چہرے پر شرمندگی۔ وہ شہر میں برے دوستوں کی صحبت میں آ کر شراب پینے لگا تھا اور اب دل چاہتا تھا کہ توبہ کرے۔ بابا جی نے اسے گلے لگایا، کہا، بیٹا، رب کریم ہے، تو سچے دل سے توبہ کر، وہ ضرور معاف کر دے گا۔ بابا جی نے اسے 1 مہینہ مسجد میں رہنے کا مشورہ دیا۔ نماز، روزہ، قرآن اور تسبیح۔ مہینے کے آخر میں نعیم کا چہرہ بدل چکا تھا۔ اب وہ دن رات اللہ کا ذکر کرتا اور بابا جی کا شاگرد بن چکا تھا۔ ایک دن گاؤں میں ایک آدمی آیا جس نے کہا کہ وہ روحانی عامل ہے۔ اس نے تعویذ دینا شروع کیے، پیسے بٹورے اور لوگوں کو گمراہ کیا، لیکن لوگ اس کی باتوں میں آ گئے۔ لیکن بابا جی نے بڑے ادب سے لوگوں کو قرآن کی آیت سنائی، اس کی تفسیر بیان کر کے لوگوں کو فتنوں سے بچنے کی تلقین کی۔ پھر بابا جی نے اس عامل کو مسجد میں بلایا اور سب کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں بتایا کہ عامل اگر شریعت کے خلاف عمل کرے تو وہ جادوگر کے زمرے میں آتا ہے اور ایسا عمل حرام ہے۔ لوگ رونے لگے، معافی مانگی اور عامل خود بھی تائب ہو گیا۔ ایک دن بابا جی سخت بیمار ہو گئے۔ پورا گاؤں مسجد میں ان کے لیے دعائیں کرنے لگا۔ بچے، بوڑھے، عورتیں سب پریشان، لیکن ایک ذکر تھا، یا اللہ، اگر زندگی باقی ہے تو دین کی خدمت میں لگا دے، ورنہ اپنے پاس بلا لے۔ انہوں نے کہا، یہ زندگی اب اللہ کے امانت ہے، ہر لمحہ دین کے لیے وقف ہے۔ بابا جی بھی گاؤں کے کچھ نوجوانوں کے ساتھ مل کر ایک مدرسہ بنانے کی تجویز دی۔ سب نے دل کھول کر مدد کی، زمینیں، اینٹیں، مزدوری سب گاؤں والوں نے دی۔ چند ہی مہینوں میں ایک مدرسہ قائم ہو گیا جہاں قرآن و حدیث اور اخلاقیات کی تعلیم دی جاتی تھی۔ ایک دن بابا جی نماز عشاء کے بعد مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کی زبان پر سورہ یاسین کا ورد تھا۔ وہ وہی پڑھتے پڑھتے انہوں نے روح اللہ کے سپرد کر دی۔ گاؤں میں کوہرام مچ گیا، ہر آنکھ اشک بار پر اور دل غمزدہ۔ بابا جی تو چلے گئے، مگر ان کی تعلیمات، ان کے لگائے ہوئے پودے، مدرسہ اور وہ نیکیاں آج بھی گاؤں کو روشن کیے ہوئے ہیں۔ نعیم جو پہلے شرابی تھا اب مدرسے کا استاد ہے۔ بچے بابا جی کے قصے سن کر بڑے ہوتے ہیں اور ہر جمعے کو مسجد میں ان کے لیے دعائیں مغفرت کی جاتی ہے۔ اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہے تو ہمارے اس چینل کو ضرور فالو کریں،